لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط من أبواب الجنة فإن شئت فاحفظ هذا الباب وإن شئت فضيعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه قيل من يا رسول الله؟ قال الذي أدرك عند والديه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا. والدین اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عموماً جہاں کہیں اپنا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے متصل بات والدین کا تذکرہ بھی فرمایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کے سامنے اف بھی نہ کہو. ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو مت. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بات نرمی سے کرو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے بازوؤں کو خدمت کے لیے ان کے سامنے جھکا دو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعا بھی کرو کہ اے اللہ تو ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے میرے اوپر رحم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ فرمایا تو اس کے متصل بات والدین کا تذکرہ بھی فرمایا. دنیا میں آنے کا ایک حقیقی سبب ہے اور ایک مجازی سبب ہے. حقیقی سبب اللہ کا حکم ہے کہ انسان اللہ کے حکم کی وجہ سے دنیا میں آتا ہے، اور ایک مجازی سبب ہے وہ والدین ہے کہ والدین کے ملاپ کے ذریعے سے انسان دنیا میں آتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. سورہ لقمان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے نہایت تاکید کے ساتھ انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حملتہ امہ وہنا علی وہن، خاص طور پہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ جس نے تمہیں حمل کی صورت میں اٹھایا، بوجھ در بوجھ اٹھایا، تکلیف کو برداشت کیا،
وحملہ وفصالہ فی عامین، اور پھر اس نے تمہیں دودھ بھی پلایا اور حمل اور دودھ پلانے کے درمیان مدت 2 سال کی۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات پر وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو نہایت تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک مشرک ہو اور وہ تمہیں شرکیہ بات کا حکم دیں، خلاف شریعت کام کا حکم دیں، تب بھی تم نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی والدین اگر غیر مسلم بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ والدین بظاہر اگر کسی کام کا حکم دیں وہ شریعت کے خلاف ہے، اس میں اطاعت تو والدین کی نہیں ہوگی، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، لیکن والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا، نرمی سے بات ہوگی۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں کہیں اپنا تذکرہ فرمایا اس کے متصل بعد والدین کا تذکرہ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 وقتل النفس، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، اور نمبر 3 وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور نمبر 4 والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو بڑے گناہوں میں سے شمار کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں گناہوں میں بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے فرمایا ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے کہ تم اپنی ماؤں کی نافرمانی کبھی نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، یعنی جس کا والد اس سے راضی ہے تو اس کا رب بھی اس سے راضی ہے، اور جس کا والد اس سے ناراض ہے تو رب العالمین بھی اس سے ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں ایک بہت بڑا دروازہ والد ہے۔ فَإِن شِئْتَ فَاحْفَظْهُ، اگر تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو، اور اگر تم چاہو تو وَإِن شِئْتَ فَضَيِّعْ، اس دروازے کو ضائع کر دو۔ تمہاری مرضی ہے حفاظت کرو، تمہاری مرضی ہے اس دروازے کو ضائع کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ لسان نبوت نے 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا، یعنی وہ انسان ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یہ کون رسوا ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، آپ نے فرمایا جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو تو ایسا شخص رسوا ہو جائے، ایسا شخص رسوا ہو جائے۔
یعنی جس کے والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو رہا، آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی یہ معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ممبر کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب میں نے سیڑھی پہ قدم رکھا ایک پر تو جبرائیل امین نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک ہو لیکن وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل امین نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، تو میں نے کہا آمین۔ تیسری پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور جو اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو میں نے کہا آمین۔ بد دعا کرنے والے ہیں فرشتوں کے سردار جبرائیل امین، اور آمین کہنے والے ہیں انبیاء کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بد دعا کی قبولیت میں اب کوئی شک باقی نہیں رہتا، اس لیے والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، سب سے زیادہ خدمت کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں ہے۔ اس نے پوچھا ثم من، پھر کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری والدہ ہے۔ اس صحابی نے کہا ثم من، پھر کون ہے؟ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا امو کا، تمہاری والدہ ہے۔ اس نے چوتھی مرتبہ پھر پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا والد ہے۔ یعنی 3 مرتبہ آپ نے ماں کا تذکرہ فرمایا اور چوتھی مرتبہ میں آپ نے والد کا تذکرہ فرمایا۔ والدہ کا تذکرہ 3 مرتبہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ والدہ جو بوجھ اٹھاتی ہے اور جو تکلیف برداشت کرتی ہے وہ 3 گنا تکلیف والد کی تکلیف سے زیادہ ہے۔ نمبر 1، والدہ ایک تکلیف اٹھاتی ہے کہ اپنے پیٹ میں 6 مہینے سے لے کر 2 سال تک، کم از کم حمل 6 ماہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ عموماً 2 سال ہوتا ہے، تو 6 مہینے تک 9 مہینے تک اس نے حمل کی صورت میں اسے اپنے پیٹ میں اٹھایا۔ اور نمبر 2، جب وضع حمل کا وقت ہوا تو والدہ نے بڑی تکلیف برداشت کی۔ اور نمبر 3، پھر اس نے 2 سال بچے کو دودھ پلایا اور اس کی نشو و نما کی اور اس کی تربیت کی، تو ماں نے چونکہ 3 گنا زیادہ حق ادا کیا ہے، اسی لیے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں اور تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تمہارا والد۔ ایک قاضی کے پاس مقدمہ آیا اور ایک والدہ نے آ کر کہا یہ میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، آپ اسے سمجھائیے۔ قاضی وقت نے اس کے بیٹے کو بلایا، بلانے کے بعد ایک مٹکا لیا، 3 سے 4 کلو اس کا وزن تھا، اور اس کو اس نوجوان کے پیٹ کے ساتھ باندھ دیا۔ قاضی نے اس کے ہاتھ میں جھاڑو دیا اور کہا پوری اس عدالت میں جھاڑو مارو، باہر بھی جھاڑو مارو، اور ایک آدمی کو اس پر مقرر کر دیا کہ اگر یہ بیٹھنے لگے تو درہ مارنا، اسے بیٹھنے نہ دینا۔ اب وہ جھاڑو لے کے مار رہا ہے، پیٹ کے ساتھ مٹکا لٹکا ہوا ہے، کافی دیر مارا تو تھک گیا بہت زیادہ، بیٹھنے لگتا تو پھر وہ شخص ہاتھ دے کے کھڑا کرتا، قاضی کا حکم میں بیٹھنا نہیں، پھر جھاڑو دیتا، پھر تھک جاتا، پسینے میں شرابور ہو گیا۔ جب شام کا وقت ہوا قاضی کے قدموں میں گر گیا، قاضی صاحب معاف کر دو، آئندہ والدہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قاضی صاحب نے کہا بیٹا تجھے تکلیف دینا مقصود نہیں تھا، میں نے تیرے پیٹ کے ساتھ یہ مٹکا اس لیے باندھا کہ تو نے صرف آج 4-5 گھنٹے جھاڑو دیا ہے اور تیری یہ حالت ہو گئی، تیری ماں نے تو تجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ پہ اٹھایا، تو نے تو 4 گھنٹے جھاڑو دیا ہے، تیری یہ حالت ہو گئی، پسینے میں شرابور ہو گیا، قدموں میں گر کے معافی مانگ رہا ہے، تیری ماں نے تو تجھے 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھایا، اور پھر جو اس نے وضع حمل کی تکلیف برداشت کی وہ تو زندگی اور موت کا مرحلہ ہوتا ہے، یہ تو اللہ اس وقت آسانی کرتا ہے، ثم السبیل یسرا، کہ انسان دنیا میں آ جاتا ہے،
ورنہ 4-5 پاؤنڈ کا وزنی بچہ اس تنگ و تاریک راستے سے دنیا میں آنا یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن اس وقت ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو قاضی نے اسے سمجھا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے، 4تھی مرتبہ فرمایا تمہارے والد کا حق ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل لک من ام، کیا تمہاری والدہ حیات ہے؟ فرمایا جی حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیھا، جاؤ ماں کی خدمت کرو، اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت وہیں رکھ دی ہے۔ تو والدین کا مقام بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے والدین کو بہت عزت دی ہے، لیکن آج کے معاشرے میں تقریباً 70% لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں۔ ہر تیسرا چوتھا آدمی کہتا ہے مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتائیے، مولانا صاحب کوئی دعا بتائیے، بچہ نافرمان ہے، بات کرتا ہے تو گویا جھگڑتا ہے، گریبان میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں۔ لڑکے تو لڑکے، آج کی لڑکیاں بھی بچیاں بھی نافرمان ہو گئی۔ آج کے معاشرے میں خصوصاً نوجوانوں میں بڑوں کا ادب اور احترام ختم ہو گیا۔ پہلے تعلیم نہیں تھی لیکن شعور تھا، تعلیم نہیں تھی لیکن ادب اور احترام تھا۔ کوئی بڑا اگر داخل ہو جاتا تھا اٹھ کر استقبال کرتے تھے، کوئی سامنے سے آ جاتا تھا اٹھ کر ملتے دعاؤں کی درخواست کرتے، کوئی بس میں آ جاتا اپنی سیٹ پر بٹھا دیتے، کسی بزرگ کے ہاتھ میں سامان دیکھتے تو سامان لے لیتے، والد گھر میں آتا تو سامان ہاتھ سے لے لیتے، جوتے اس کے اٹھاتے، ایک چارپائی پہ ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ اس دور میں تعلیم نہیں تھی، ادب اور احترام تھا۔ آج تعلیم تو بہت آ گئی، انٹرنیٹ، کیبل، فیس بک، واٹس ایپ، سب چیزیں آ گئی، لیکن انہیں یہ پتہ نہ چلا کہ ماں باپ کا مقام کتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میرے والد میرے مال میں سے خرچ کر دیتے ہیں، آپ میرے والد کو بلائیے، سمجھائیے کہ وہ میرے مال میں سے خرچ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، ان کے والد کو بلایا۔ جب وہ والد آ رہے تھے تو راستے میں بڑے وہ غمگین تھے، پریشان تھے، انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، اور وہ اشعار ایسے تھے کہ ان کے کانوں نے بھی آواز نہیں سنی تھی، دل میں پڑے تھے۔ تفسیر قرطبی میں ہے واقعہ۔ تو جب حضور کے پاس آئے تو جبرائیل امین کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے راستے میں کچھ اشعار پڑھے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ اشعار تو سناؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ واقعی سچے نبی ہو، میرے کانوں نے وہ اشعار نہیں سنے لیکن آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا۔ تو پھر اس موقع پر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بچہ چھوٹا جب تھا، جب یہ پیدا ہوا تو ہم نے خوشی منائی، اشعار میں کہنے لگا اس کی ماں اسے دودھ پلاتی تھی، ہم خوش ہوتے تھے یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میں دن بھر کمائی کر کے لاتا تھا، دن کی تھکاوٹ ہوتی، اس کی ایک مسکراہٹ دیکھتا میری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ اس کی والدہ جب یہ بچہ پیشاب کرتا تو رات کو خود پیشاب میں سوتی اور اسے سوکھے میں سلاتی، گرمی کا موسم ہوتا اور وہ چولہے کے کنارے بیٹھ کر اس کے لیے دودھ گرم کرتی، اس کے لیے کھانا بناتی تھی۔ سخت گرمی ہوتی اور میں اس بچے کے لیے کماتا تھا، اور ہم یہ امید رکھتے تھے کہ یہ جوانی کو پہنچے گا تو ہماری خدمت کرے گا، چلو ہماری خدمت نہ صحیح کم از کم اتنا تو ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کرتا جو پڑوسیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اس نے تو ہمیں پڑوسیوں کا درجہ بھی نہیں دیا، ہم نے جو کمایا اس پہ خرچ کیا، اور آج یہ کہتا ہے تم میرے مال میں سے خرچ نہ کرو۔ میں خرچ کس پہ کرتا ہوں؟ یا اپنے پر، یا اس کی ماں پر، یا پھوپھی پر، اور میں کسی پہ خرچ نہیں کرتا۔ جب اس نے یہ اشعار پڑھے اور اپنا دکھڑا سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو گریبان سے پکڑا، آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے والد کا ہے، تو بھی اور تیرا مال سب تیرے والد کا ہے، آئندہ اپنے مال سے اپنے والد کو روکنا نہیں۔ تو ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، جنہوں نے قدر کی اللہ نے ان کو نوازا، اور جنہوں نے ناقدری کی اللہ نے دنیا میں ان کو سزا دی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے یہ گناہ ایسا ہے والدین کی نافرمانی کا کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں دے دیتا ہے۔
والدین کی نافرمانی کی سزا یہ معاملہ نقد ہے، اس معاملے میں ادھار نہیں۔ باقی سزائیں تو شروع ہوتی ہیں قبر سے، لیکن بعض گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، ان میں والدین کی نافرمانی یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اس لیے والدین کی بد دعا سے بچنا چاہیے، ہمیشہ ان کی خدمت ہو، انسان ان کے سامنے نہ آئے۔